بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 942 ہے اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4 اور 5۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یاد کرو جس وقت قال کہا یوسف نے لأبیہ اپنے باپ سے کہ یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں نے رأیت دیکھا 11 کوکبہ 11 ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم دیکھا میں نے ان کو، لی میرے لیے اپنے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ قال حضرت یعقوب نے کہا یا بنیا اے میرے عزیز بیٹے، لا تقصص مت بیان کرنا رؤیا کا اپنا خواب، علی اخوتی کا اپنے بھائیوں پر، فیکیدو ورنہ وہ تدبیر کریں گے، لک تیرے لیے، کیدن بری تدبیر، ان الشیطان بے شک شیطان، الانسانی انسان کے لیے، عدو مبین ظاہر دشمن ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے باپ حضرت یعقوب سے کہا تھا۔ دوسری بات، ابا جان میرے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ تیسری بات، میں نے دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ چوتھی بات، انہوں نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ پانچویں بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں۔ چھٹویں بات، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بزرگان محترم، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یوں فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے، اپنے باپ کی نگاہوں میں پسندیدہ اور چہیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 17 یا 18 سال کی عمر کے ہوئے، انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ عجیب و غریب خواب دیکھا تو انہوں نے اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا کہ اے میرے ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں سے گویا یہ پہلا واقعہ ہے۔ خواب میں ستاروں اور سورج اور چاند کا سجدہ جو کرنا تھا، وہ سجدہ دراصل سجدہ احترام تھا اور عاجزی اور انکساری کے طور پر تھا۔ خواب میں سجدہ کرنے سے مراد وہ سجدہ نہیں جس کو سجدہ عبادت کہا جاتا ہے، جو باقاعدہ طور پر نماز کی حالت میں ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں اور اچھے خواب نبوت کا جز ہوتے ہیں۔ یہاں 11 کوکبہ جو کہا گیا یعنی 11 ستارے، اس سے مراد دراصل وہ 11 افراد ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور والشمس والقمر یعنی سورج اور چاند سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت کی یہی رائے ہے۔ ابن جریر طبری حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک آدمی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا نام بستانۃ الیہودی تھا۔ اس نے کہا کہ محمد آپ مجھے بتائیے ان ستاروں کے بارے میں جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں، کہ ان 11 ستاروں کے نام کیا ہیں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے
اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان ناموں کی خبر دی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ اگر میں ان 11 ستاروں کے نام بتا دوں تو تم کیا مومن بن جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 ناموں کو بیان کیا: جریان، طارق، ریال، ذوالکناف، قابض، وثاق، عمودان، فریق، مصبح، ذروح اور ذوالفرع۔ ضیاء و نور یعنی سورج اور چاند۔ یہ سن کر یہودی نے کہا ہاں اللہ کی قسم یہ انہی کے نام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب سے حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی تعبیر سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام بلند ہوگا اور وہ عروج پر پہنچیں گے، بلندی پر پہنچیں گے۔ ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا علم ان کے 11 بھائیوں کو ہوگا تو انہیں حسد ضرور ہوگا، اور اس حسد کے نتیجے میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے یوں کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے پیارے بیٹے تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ بتلانا ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی تدبیر کریں گے، یعنی تمہارے خلاف ایسی تدبیریں کریں گے کہ تم پر ناپسندیدہ حالات واقع ہوں گے۔ ساتھ میں وضاحت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات بھی بتلا دی کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ بات یاد رکھو بیٹے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری ذریت سے دشمنی رکھتا ہے، اور شیطان کی عادت اور خصلت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں فتنے ڈال دیتا ہے، جیسا کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بتلائی جو اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں ہے کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈال دیا۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہر خواب قابل بیان نہیں ہوتا، وہی خواب دوسروں کو بیان کیا جائے جو اچھا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے خواب میں وہ چیز دیکھے جو پسندیدہ ہو تو وہ خواب بیان کر دے، اب جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو دوسری کروٹ بدل کر سو جائے اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے۔ تھوکنے سے مراد پورا تھوکنا نہیں ہے، تھوک کی آواز جو آتی ہے اس طرح کا تھوکے، اور اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، ایسی صورت میں وہ خواب اس کے لیے باعث ضرر نہ ہوگا۔ خواب ہر کس و ناکس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ خواب کے بارے میں کہا گیا کہ قل الحبیب ابی لبیب، کہ خواب یا تو اپنے دوست کو بیان کرو یا یہ کہ عقل مند کو بیان کرو، بے وقوف کے سامنے، دشمن کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ان آیتوں میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں باقی احوال بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔